بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی یاد میں بیٹھنے کا پھر سے موقع عطا فرمایا۔ آج جو عاجز آپ کو ایک ایسے اللہ والے کی بات سنا رہا ہے جن کا نام ہے حکایت حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی صدی کے ایک بہت بڑے آدمی گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی معرفت کا بڑا حصہ عطا فرمایا۔ چنانچہ سن 2006 ہجری میں مقام بلخ میں پیدا ہوئے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے تھے۔ محمد خوارزم شاہ کے حقیقی نواسے تھے۔ 6 سال کی عمر میں جب آپ کے والد آپ کو حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے کے گئے تو حضرت خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی اسرار نامہ آپ کو تبرکاً ہدیہ دی اور آپ کے والد صاحب سے فرمایا کہ یہ لڑکا ایک دن غلغلہ بلند کرے گا۔ چنانچہ چند سال بعد مولانا تکمیل علوم کے لیے شام تشریف لے گئے اور دمشق میں 7 سال تحصیل علوم و فنون کرتے رہے۔ تمام مذاہب سے واقف تھے، علم الکلام، علم الفقہ اور اختلافیات میں خاص ملکہ رکھتے تھے۔ فلسفہ و حکمت و تصوف میں اس وقت ان کی نظیر نہ تھی۔ تحصیل علوم کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے، لیکن مولانا کو درس عشق و معرفت کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ ان کے قلب میں آتش عشق و ودیت فرمائی گئی تھی اور عاشقوں کا درس سے ذکر محبوب اور ان کا مدرس حسن دوست ہوتا ہے، اس لیے ان کے درس کی شان ہوتی کہ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، درس شاہ آشوب و چرخ و زلزلہ نے زیادات است و باب و سلسلہ، کہ عاشقوں کا درس محبوب حقیقی کی یاد میں گریہ ہزاری اور وجد و رقص ہے، نہ کہ زیادات و باب و سلسلہ کتب معقولات کا پڑھنا ہے۔ فقہ شریعت میں مقدسہ کے لیے جس طرح حضرت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا کیے گئے، اسی طرح فقہ طریق عشق کے لیے حق تعالیٰ نے مولانا روم کو پیدا فرمایا۔ عاشقاں راشد مدرس حسن دوست، کہ عاشقوں کے لیے محبوب کا حسن ہی مدرس ہوتا ہے، یعنی بدون مطالعہ کتب غیب سے علوم القا ہوتے ہیں۔ چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بینی اندر خود علوم انبیاء با کتاب و بے معیدت او استا، اگر حق تعالی
کے ساتھ قلب میں صحیح رابطہ نصیب ہو جائے تو بدون کتاب اور استاد کے علوم نبوت کا فیض قلب میں معجن دیکھو گے۔ وہ مٹکا جس کے اندر سمندر سے رابطہ ہو جاتا ہے، اس کے سامنے جیجون جیسے بہت سے دریا زانوئے ادب طے کریں گے، کیونکہ دریائے جیجون تو خشک ہو سکتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا مٹکا جس کا رابطہ سمندر سے قائم ہو گیا باوجود اپنی افاضیت اور افادیت مستمرہ کے کبھی خشک نہ ہوگا۔ اس طرح وہ عارف باللہ جس کے قلب کو حق تعالیٰ سے صحیح تعلق ہو گیا، اس کے سامنے بڑے بڑے علماء ظاہر زانوئے ادب طے کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے سامنے بہت بڑے بڑے شیخ الحدیث حضرات جن کو لاکھوں حدیثیں یاد ہوتی ہیں، حفاظ علماء کرام مفتیان اعظام باادب بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اسی مضمون کو ایک بزرگ مولانا محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں، کسی نے اپنے بے پایاں کرم سے مجھے خود کو کر دیا روح المعانی، جو آ سکتا نہیں وہم و گماں میں، اسے کیا پا سکیں لفظ و معانی۔ تو جو بھی بنتا ہے اس کو ایک بنانے والا ہوتا ہے۔ حق تعالی شانہ اگر بندوں کی ہدایت کا سامان نہ فرمائیں تو کسی کو ہدایت نہ ہو۔ قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تڑپ اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب حق تعالیٰ اپنی طرف جذب فرماتے ہیں، لہٰذا کسی کو اپنی کسی حالت پر ناز نہ ہونا چاہیے کہ یہ درد و محبت اور سوز و گداز انہی کا جذب کا صدقہ ہے۔ میری بے تابی دل میں انہی کا جذب پنہا ہے، میرا نالہ انہی کے لطف کا ممنوع احساں ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جس درس کے لیے پیدا کیے گئے تھے اس کا غیب سے سامان شروع ہو گیا۔ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں عشق و معرفت کا جو سمندر معجزن تھا، وہ اپنے جواہرات باہر بکھیرنے کے لیے زبان عشق کا متلاشی ہوا۔ دعا کی کہ اے اللہ، اپنی محبت کا جو خزانہ آپ نے میرے سینے میں رکھا ہے، اپنا کوئی ایسا خاص بندہ عطا فرمائیے جس کے سینے میں اس امانت کو منتقل کر دوں، اور وہ بندہ زبان عشق سے میرے اسرار مخفیہ کو قرآن و حدیث کے انوار میں بیان کرے۔ چنانچہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ رب العزت کو آپ جب پکاریں گے تو ہمیشہ جواب پائیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت کسی کو انکار کر دیں۔ حکم ہوا کہ روم جاؤ، وہاں تمہیں جلال الدین رومی ملیں گے۔ ہم نے انہیں اسی کام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ چنانچہ آواز غیبی کو سنتے ہی حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ روم کی طرف روانہ ہو گئے اور کونیا تشریف لے گئے، جہاں برنج و فرشوں کے سرائے میں قیام فرمایا۔ سرائے کے دروازے پر ایک چبوترا تھا جس پر اکثر عمائد آ کر بیٹھتے تھے۔ اسی جگہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی اور اکثر صحبت رہنے لگی۔ آج کل تو واٹس ایپ پہ ملاقات ہوتی ہے نا، شیخ سے ملاقات ہو گئی جی، واٹس ایپ پہ ہو گئی، کس نے نمبر دے دیا جی، فلاں بندے نے آپ کا نمبر دے دیا۔
تو جب حضرت تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت میں تغیر پیدا ہو گیا اور عشق حقیقی نے اپنا اثر دکھا دیا تو مولانا پر مستی اور وارفتگی غالب رہنے لگی۔ مستی اور وارفتگی سے مراد کہ ہر وقت استغراق کی حالت کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہتے۔ درس و تدریس، واعظ و پند کے اشغال چھوڑ کے حضرت شمس الدین تبریزی کی صحبت سے ایک لمحہ کو جدا نہ ہوتے تھے۔ تمام شہر میں ایک شورش مچ گئی۔ مولانا فرماتے تھے، نعرہ مستانہ خوشمی آئے دم، تا ابد جانا چینی می بائے دم۔ اے محبوب حقیقی، آپ کی محبت میں مجھ کو نعرہ مستانہ بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ قیامت تک اے محبوب میں اسی دیوانگی اور وارفتگی کو محبوب رکھتا ہوں۔ ہر غیر شورش و دیوانگی است، در راہ و دوری بے گانگی است۔ اللہ تعالیٰ کی محبت شورش کے علاوہ دنیا کے تمام افسانے دوری اور بیگانگی کے مصداق ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت بے مصداق شعر کے ہو گئی۔ دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے۔ جب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ پر عشق الہی کا یہ اثر ظاہر ہوا تو شہر میں فتنہ اٹھا کہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر جادو کر دیا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ تم کن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گئے، مولوی بن گئے، داڑھی رکھ لی، کہیں یہ تمہیں کچھ بنا نہ دیں، کہیں یہ تمہیں جیکٹ نہ پہنا دیں۔ بدبختوں کو کیا پتا کہ کسی اللہ والے کی نظر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کیسے دوسرے میں منتقل فرماتے ہیں۔ سگریٹ پینے والا جہاں پہ سگریٹ پی لیتا ہے وہاں رات تک بو نہ جائے، اور کوئی اللہ والا جو ہر وقت اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا اثر کچھ نہیں ہوتا کیا؟ فتنہ کے ڈر سے حضرت تبریزی رحمۃ اللہ علیہ چپکے سے دمشق چل دیے۔ آپ کی مفارقت سے مولانا کو بہت صدمہ ہوا۔ ان کی بے چینی دیکھ کر کچھ لوگ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو واپس بلا لائے، لیکن تھوڑے دن رہ کر پھر کہیں غائب ہو گئے۔ بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے شہید کر ڈالا۔ اپنے پیر کی اس مفارقت سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی بے چین ہو گئے، زندگی تلخ ہو گئی۔ اے محبوب، آپ کی جدائی سے میرے ایام زندگی تلخ ہو گئے اور میری جان سے میرے آرام چھن گئے۔ اے محبوب، آپ کی جدائی کے غم سے نالہ فراق لبوں سے باہر نکلا جاتا ہے اور میرا
میرے نالہائے عشق آسمان تک جا رہے ہیں۔ اے صبا پیغام دو افتادگاں، از کرم بر شاہ جان مارساں۔ اے صبا اس دور افتادہ عاشق کا پیغام براہ کرم میرے محبوب شیخ تک پہنچا دیجیے۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض صحبت نے کیا اثر کیا تھا کہ ایک پتہ مثنوی سے چلتا ہے۔ مثنوی معنوی میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے جو 28,500 اشعار نکلے ہیں، وہ آگ دراصل حضرت تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی جو زبان کی محتاج تھی، اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو حق تعالیٰ نے شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان بنا دیا۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے سوختہ جاں پھونک دیا کیا میرے دل میں، ہے شعلہ زن ایک آگ کا دریا میرے دل میں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے نواسے اور اپنے وقت کے زبردست محدث اور مفسر تھے۔ جس وقت پالکی پر چلتے تو مولانا کی محبت میں سینکڑوں شاگرد پا پیادہ پیچھے پیچھے چلتے۔ اب وہی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کی محبت میں اپنے پیر کا سب سامان گدڑی، چکی، پیالہ، غلہ اور بستر سر پر رکھے ہوئے گلی گلی در در پھر رہے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، این چنی شیخ گدائے کو بکو، عشق آمد لا ابالی فاتقو۔ اتنا بڑا شیخ آج اگر گدا بن کر در بدر پھر رہا ہے، عشق جب آتا ہے تو اسی شان سے آتا ہے، بس اس نے جھوٹے عشق کا دعویٰ کرنے والے ذرا ہوشیار ہو جائیں۔ آج تو مراقبہ کرنا مشکل ہوتا ہے نا، پوچھتے ہیں کہ جی 10 منٹ مراقبہ کرتے ہیں تو 15 منٹ کر لیا کریں، 10 منٹ بھی مشکل ہوتا ہے۔ اللہ والوں کو آگ لگی ہوتی ہے، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم تو 7 گھنٹے مستقل مراقبہ فرمایا کرتے تھے۔ مراقبے کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھنا۔ تو آج کوئی بندہ آپ کے قدموں میں بیٹھ جائے اور بس آپ ہی کو دیکھتا رہے تو پہلے 10 دن تو آپ کو اوپر غصہ آئے گا کہ کیا مصیبت ہے، مجھے ہی دیکھی جا رہے ہو، مجھے ہی دیکھی جا رہے ہو، نگاہیں نیچی کرو، منہ ادھر کرو، ایسے نہ بیٹھو، ایسے بیٹھو۔ پھر 10 دن گزریں گے، غصہ اور آنا شروع ہوگا، اس کو بھگائیں گے کہ بھائی بھاگ یہاں سے۔ لیکن جب دیکھیں گے کہ یہ استقامت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو پھر بندے کو اس کی حالت اظہار پہ رحم آنا شروع ہو ہی جاتا ہے کہ بیچارہ کب سے ایسے بیٹھا ہے، کب سے تڑپ میں بیٹھا ہے، اس کے اوپر محبت کی نظر کر ہی دینی چاہیے۔ بعض اوقات لوگوں کو کسی کی صحبت بہت زیادہ میسر ہوتی ہے اور وہ بندہ بھی خوب توجہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن اپنی نااہلی کے سبب انسان اس بندے کی توجہات بھی ضائع کر دیتا ہے، اپنا برتن سیدھا نہیں ہوتا، اپنے پچھلے تعلقات ختم نہیں ہوتے، کہیں نامحرم کی محبت ہوتی ہے تو کہیں کسی سیاسی جماعت کی محبت ہوتی ہے کہ سیاسی جماعتوں میں لگ کے لوگ اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے رستوں کو چھوڑ کے، اللہ والوں کو چھوڑ کے، جن سے انہیں فائدہ ملنا ہوتا ہے ان کو صرف سیاسی وابستگی کی وجہ سے پس پشت ڈال دیتے ہیں۔
تو جب یہ حالت ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ملتا. چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پیر کامل کی صحبت نے مولانا کو کیا بنا دیا. مولوی ہرگز نہ سند مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، کہ عشق تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح دیوانہ کر دیا کہ نہ پالکی رہی، نہ جبہ و دستار، نہ تلامذہ کا ہجوم. شان علم پر شان فقر غالب ہو گئی اور علم کی صحیح حقیقت سے آگاہ ہو گئے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کیمیا نے اثر کیا اور فیض بخشا، جو بڑے بڑے مجاہدات سے مدت عمر میں بھی حاصل نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ انہیں اپنے پیر کی ایک ایک بات سے محبت ہو گئی، حتیٰ کہ پیر کے شہر تبریز سے بھی ان کو بڑی محبت تھی. مثنوی شریف میں جہاں تبریز کا نام آ گیا وہاں کئی شعر شہر تبریز کی تعریف میں فرما گئے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں اولیاء اللہ کے جو صفات بیان فرماتے ہیں وہ ان کے چشم دید مشاہدات تھے. چونکہ اپنے پیر سے ان کو بدون مجاہدہ اور ریاضت نسبت مع اللہ کا بحر بے کراں ہاتھ لگ گیا تھا، اس لیے اولیاء اللہ کی تعریف میں وہ مست اور بے خود ہو جاتے تھے. پیر کا جو وجود حق تعالیٰ تک رسائی کے لیے مثل سیڑھی کے ہے، اور تیر کا تیز رفتاری سے اڑنا بدون کمان کے کب ہوتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی گھنٹے تنہائی میں اپنے پیر کی خدمت کی اور اپنے سینے میں اس عشق کی آتش کو جذب کر لیا، جس کے متعلق حضرت تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے حق تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا بندہ عطا فرمائیے جو میری آتش محبت کا متحمل ہو. شیخ کامل کے فیض صحبت سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ پر ایمان حقیقی کا انکشاف ذوقاً اور حالاً محسوس ہونے لگا، اور عشق حقیقی سے فیض سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں علم و معرفت کا سمندر موجیں مارنے لگا. علوم کا یہ سمندر ایسا وسیع ہے کہ آج تک اولیاء امت اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. مثنوی آج بھی دلوں میں عشق حق کی آگ لگا رہی ہے. مولانا کے علوم و معارف کا پتہ مثنوی معنوی کے مطالعہ سے چلتا ہے. اس وقت مولانا کا ایک علم لطیف مثلاً تحریر کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا کے عشق کا مقام کتنا بلند ترین تھا. فرماتے ہیں کہ بربرون کہو چوزت نور سمد، پارائے شد تادر و درش و نش ہمزن، کہ کوہ طور کی سطح ظاہری پر جب نور سمد نے تجلی فرمائی تو طور پارا پارا ہو گیا، تاکہ نور صرف ظاہر پر نہ رہے باطن میں بھی داخل ہو جائے. بھوکے کے ہاتھ پر جب روٹی کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا ہے تو ہوس سے وہ منہ اور آنکھیں پھاڑ دیتا ہے. یہی حالت طور کی ہو گئی، گویا اس نے منہ پھاڑ دیا کہ غذائے نور جس طرح اس کے ہاتھ یعنی ظاہر پر رکھی گئی ہے اسی طرح اس کے باطن میں بھی پہنچا دی جائے. چنانچہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، جیسے فرمایا کہ آجا میری آنکھوں میں آجا، آجا میرے دل میں سما جا، کہ کوہ طور کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی جو کیفیت تھی، وہ جو کیفیت عشقیہ مولانا نے یہاں ارشاد فرمائی ہے، اس سے مولانا کی نسبت عشقیہ کا ظہور ہوتا ہے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت مع اللہ کو حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی آتش عشق کی بدولت کتنا عروج نصیب ہوا. اس کا اندازہ مولانا ہی کے کلام سے ملاحظہ فرمائیے. تو چنانچہ دوستو
کسی اللہ والے کی صحبت پا لینا، یہ حکایت ذرا لمبی ہے، اس لیے اس کو کل تک کے لیے موقوف کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جب اللہ کی محبت کی بات ہوتی ہے تو دلوں میں سکینہ نازل ہوتا ہے۔ چند چیزیں یاجز آپ کو بتا دے عشق کے حوالے سے کہ بے ادب انسان کے لیے اس راہ میں کوئی حصہ نہیں۔ اس کی جگہ پر ہے دار میں نہیں، یعنی وہ درباری بنائے جانے کے قابل نہیں۔ حق تعالیٰ سے ہم توفیق ادب طلب کرتے ہیں کیونکہ بے ادب فضل رب سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو گستاخی کرتا ہے، یہ گستاخی ہر نافرمانی سے ہوتی ہے، خواہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو۔ مثلا شیخ، استاد، ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کرنا، تو ایسا شخص تمام عمر وادی حیرت میں غرق ہوتا ہے اور محروم رہتا ہے۔ جو کچھ تمہارے اوپر رنج و غم کی اندھیریاں آتی ہیں، سب کا سبب تمہاری گستاخیاں اور بے باکیاں ہیں، یعنی گناہوں پر دلیری اور جری ہونا ہے۔ بس جب دل میں غم محسوس کرو تو فوراً استغفار میں مشغول ہو جاؤ، کیونکہ غم حکم خالق سے آتا ہے، لہذا خالق ہی کو راضی کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف بھاگو۔ اے ہمارے پناہ گاہ، ہم ہر طرف سے مایوس ہو کر آپ ہی کی طرف امید پاس لے کر آئے ہیں۔ آپ کے دروازے پر بھاگا ہوا بندہ اپنی آرزو کو گناہوں سے رسوا اور ذلیل کر کے پھر حاضر ہوا ہے۔ چنانچہ یہ عاجز درخواست کرتا ہے، گو کہ ضرورت والے کی ہوتی ہے، اس کو درخواست کرنی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جاہ و جلال دیکھتے ہوئے، اس کا عذاب دیکھتے ہوئے کہ کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کو برداشت نہ کر پائے گی، میرے رب ذوالجلال کا جلال اتنا ہے، تو آپ کے آگے یہ بندہ یہ عاجزی اختیار کرتا ہے کہ توبہ کر لی جائے اور اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ ابھی تھوڑی دیر ہم لوگ قرآن مجید کے 7ویں پارے کے متعلق بات چیت کریں گے کہ اللہ رب العزت نے 7ویں پارے میں کیا بات کی ہے۔ اس کا تھوڑا سا خلاصہ یہ عاجز آپ کو بیان کرے گا کہ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ ہے اور دوسرا سورہ انعام کی ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ مائدہ کی جو بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ حبشہ کے نصاری کی تعریف، نصارہ کی تعریف ہے، حلال و حرام کے چند مسائل ہیں، قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حبشہ کے نصارہ کی تعریف ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے سن کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ حلال و حرام کے چند مسائل ہیں کہ ہر چیز خود سے حلال یا حرام نہ بنائی جائے۔ لوگ قسم پر یہ جو قسم کھاتے ہیں نا، تو یہ جو لوگ قسم کی ہم قسم کھا لیتے ہیں کہ اس پر مواخذہ نہیں ہے، البتہ یمین غموس پر کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دینا ہے، 1 غلام آزاد کرنا، اور تینوں کے نہ کر سکنے کی صورت میں 3 دن روزے رکھنا ہے۔ پھر شراب، جوا، بت اور پانسا حرام ہیں۔ حالت احرام میں محرم جو ہے، جس نے احرام باندھا ہوا ہے، تری کا شکار کر سکتا ہے، خشکی کا نہیں، یعنی پانی سے مچھلیاں پکڑ کے کھا سکتا ہے، زمین سے جانور مار کے نہیں۔ حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے،
4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام کر رکھے تھے: بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قیامت کے دن حضرت انبیاء علیہ الکرام سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اسی سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوائیں گے۔ ان احسانات میں سے مائدہ والا قصہ بھی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو ہم پر ایسا دسترخوان اتاریں جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں۔ چنانچہ دسترخوان اتارا گیا جس میں کچھ مچھلیاں، 7 کے قریب مچھلیاں ہوتی تھیں، اور کچھ روایت میں آیا ہے کہ اس میں سرکہ بھی ہوتا تھا۔ تو ان احسانات کو گنوا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مانے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ تو پاک ہے، میں نے تو ان سے تیری عبادت کا کہا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت گریہ وزاری کرنے والے تھے۔ دوسرا حصہ اگر ہم میں سے کوئی زندہ اس وقت تک رہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صحبت سے مشرف فرمائیں عافیت کے ساتھ۔ سورہ انعام کا جو باقی ابتدائی حصہ ہے اس بارے میں اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں: ایک توحید، دوسری رسالت، تیسری قیامت۔ توحید اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی خوب بیان ہوئی ہے۔ رسالت میں نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسوع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام۔ اس طرح 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، اور روز قیامت کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ روز قیامت اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے اوپر سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عذاب اپنی مہربانی سے ٹال دیں گے۔ روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکاء؟ آج کل جو مزاروں پہ شرکیہ چیزیں ہوتی ہیں یا بعض جگہوں پہ جہالت کی انتہا ہوتی ہے کہ ایک بندہ دینی پیشوا بن کے پیر کی شکل اختیار کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور لوگ آ کے اس کے قدموں میں ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، قدم بوسی کر رہے ہوتے ہیں یا پاؤں پہ سر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ ادب اور محبت ایک چیز ہے، جہالت اور انتہا کے یہ کام علیحدہ چیز ہیں۔ تو کسی اللہ والے سے اس نیت سے ملا جائے کہ یہ صاحب نسبت ہے، اور جو محبت اس کو اللہ نے عطا کی ہے وہ اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرما دیں، اگر تو اس سے اپنا اصلاحی تعلق نہیں ہے۔ اس روز جہنمی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں لٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ رب العزت کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں۔ اور دنیا کی زندگی تو کھیل و مشغلہ ہے، آخرت کی زندگی بدر جہاں بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو ہمیں بھیجا اس دنیا میں، اگلی دنیا کی تیاری کرنے کے لیے ہے۔
اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا، پڑھنا، آپ کو بات کرنا اور آپ کا سننا قبول فرما لیں، اور ہم سب کو اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں کی فہرست میں شامل فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ختم خواجگان پڑھ لیجئے، چونکہ یہ ختمات شریفہ قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں، اور قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نعم المولا و نعم النصیر، سبحانک ربنا و الیک المصیر۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا باقی انت الباقی، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔
درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ولی المؤمنین. اللہ ولی المؤمنین. واللہ 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 ولی المؤمنین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ جو ختمہ شریفہ پڑھے گئے اس کا نور و ثواب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام امہات المومنین کو، اہل بیت کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو، تمام انبیاء علیہ السلام کو اور ان کے اصحاب کو، تمام مومنین اور مومنات کو، مسلمین مسلمات کو، محدثین مفسرین مجتہدین کو، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے سلسلے کے تمام مشائخ کو، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ تک کے سلسلے کے تمام مشائخ کو، اور تمام حاضرین مجلس کو، غائبین کو، اور ہمارے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو، اور خصوصاً تمام سلسلہ کے مشائخ کو، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ شاذلیہ قردیہ، اور خصوصاً ہمارے شیخ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو، اور ہمارے شیخ خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو، اور ہمارے شیخ حضرت خواجہ پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو، اور ہمارے حضرت جی دامت حافظ الخار احمد نقشبندی صاحب کو، اور تمام سننے والوں کو، مومنین مومنات کو، مسلمین مسلمات کو اللہ تعالیٰ اس کا نور و ثواب تک پہنچا دیں. تھوڑی دیر کے مراقبہ کر لیں. مراقبے سے پہلے توبہ کے کلمات یادش پڑھے گا، ساتھ ساتھ وقت تھوڑا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں.
تکڑی گھت کے تول نماہی تے اسی ڈاڈے با بھرے در آیا دی لاج تہانو چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے غلام فریدا پلے عیب ہزاراں تے کوئی مان کس تے کرے صابن تھوڑا تے میل گھنیری تے میں بے پتنا تے رواں چاروں لڑ میرے چکڑاں لتھڑے تے میں کیڑا مل مل دھواں غلام فریدا کوئی وس نہ چلدا تے میں ہنجواں دے ہار پرواں دعا کر لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم اے رب کریم ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں اے رب کریم ہمیں ساری زندگی کے لیے قیامت تک کے لیے اپنا بنا لیجئے اے رب کریم ہمیں آپ کی ضرورت ہے اے میرے مالک میرے گناہوں کو نہ دیکھیے اے رب کریم اپنی اس محبت اور رحمت کی اظہار فرمائیے جس محبت کی وجہ سے آپ نے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اے رب کریم ہم آپ کی اس محبت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اے رب کریم کہ آپ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ان کے در کی حاضری عطا فرمائی اے رب کریم ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں اے رب کریم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں سچی توبہ عطا فرمائیے اے رب کریم ہمیں توبۃ النصوح عطا فرمائیے اے رب کریم زندگی کے پچھلے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دینے سے یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں اے اللہ آئندہ زندگی آپ کی محبت میں گزارنے کی کوشش کریں گے اے رب کریم آئندہ آنے والی زندگی میں یا اللہ آپ کے بن کے جئیں گے اے رب کریم ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ کی رحمت کی ضرورت ہے اے غفور الرحیم
اے رب کریم یہ دین آپ کا ہمارے پر احسان ہے اللہ، آپ نے جو ایمان کی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اے رب کریم اس نعمت کو ہم سے نہ چھین لیجئے گا یا اللہ۔ ہم صبح و شام گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، چاہے روزہ ہے یا کچھ ہے یا اللہ، ہمارے سے گناہ نہیں چھوٹ رہے۔ اے رب کریم ہم آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ہمیں اپنی رحمت کی سائے میں لے لیجئے۔ اے رب کریم آپ کو ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ہماری گندے کاموں کی وجہ سے ہم جو ناراض کر بیٹھے، اے رب کریم ہمیں معاف کر دیجئے اور توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیے جن کی آپ دن میں اور رات میں رمضان میں بخشش فرماتے ہیں، اور رب کریم جو لوگ گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، اے رب کریم ان کو بھی گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنا دیجئے۔ اے رب کریم یہ روزہ ہم نے آپ کی اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھا، حکم مانتے ہوئے رکھا۔ اے رب کریم ہمیں اس کا اجر و بدلے میں اپنی محبت اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیجئے۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک شریعت اور سنت کا تابع فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے۔ اے میرے مالک ہمارے گندے قلوب کو یا اللہ قلب منیب بنا دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمارے تمام سیئات کو حسنات میں بدل دیجئے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے رب کریم اس وقت جن جگہوں پہ روزہ کا افطار ہو رہا ہے یا اللہ ان سب لوگوں کے گناہوں کو بخشش فرما دیجئے اور ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے میرے مالک ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو کام کاج کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو اچھا کام کاج عطا فرمائیے، جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہماری تمام ضروریات کو قیامت تک کے یہ اپنے فضل سے پوری فرما دیجئے۔ در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم خواری سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم ہمیں آسانی عطا فرما دیجئے، ہمیں گناہوں کی ظلمت سے نکال کے یا اللہ اطاعت کی نور کی طرف لے آئیے۔ اے رب کریم قرب حاصل ہونے کے بعد دوری سے محفوظ فرمائیے۔ اے رب کریم علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرمائیے۔ اے رب کریم اپنے در عطا کر دینے کے بعد یا اللہ مخلوق کی محتاجی سے بچائیے۔ اے رب کریم اپنی محبت ملنے کے بعد اے رب کریم راندہ درگاہ ہونے سے بچائیے۔ اے اللہ جیسے آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین میں سے حصہ عطا فرمایا، ایسے اللہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین میں سے حصہ عطا فرمائیے، اور ہمارے مشائخ کو حضرت دامت برکاتوں کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرمائیے، ان کو اپنی محبت اور ولایت میں یا اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے میرے مالک جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ رکھیے گا، اے اللہ سب کے گناہوں کی بخشش کر دیجئے گا۔ اے رب کریم آپ کی ذات بڑی ہے، یا اللہ آپ بخشنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہ جتنے بھی صحیح پر اللہ آپ کی رحمت ہمارے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اللہ آپ اسی دنیا میں کتنے ہی قوموں کو معاف کرتے آئے، کتنے ہی لوگوں کو معاف کرتے آئے۔ اے رب کریم آئندہ بھی آپ کی رحمت برسے گی۔ اے رب کریم ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جو آپ کی رحمت سے حصہ پاتے ہیں اور آپ کے مغفرت سے حصہ پاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ گھر کی جو عورتیں خدمت میں لگی ہوئی ہیں اے رب کریم ان کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو ان کی کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو اپنے فضل سے معاف کر دیجئے، ان کو اچھے یا اللہ جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائیے، دنیا میں ان کے لیے اچھے خوبصورت زیورات عطا فرمائیے، اچھے اور بہترین کپڑے پہننے کے لیے عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ان کے دلوں سے خوش فرما دیجئے۔ اے رب کریم ان کے شوہروں کو
جن کے لیے وہ بنی ہیں ان کو ان سے راضی کر دیجئے۔ یا اللہ ان کو ان کے شوہروں کی نظر میں پیارا بنا دیجئے اور ان کے شوہروں کے دلوں کو خوش بنا کر دیجئے۔ اے رب کریم گھر کے تمام مردوں کو گھر کی عورتوں کا احسان مند اور ان کا شکر گزار بنا دیجئے۔ اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے رب کریم جو مانگا عطا کر دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنی خیریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ان خیروں میں حصہ عطا فرمائیے، اور جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ عطا کر دیجئے۔ ہمارے عزیزہ قاری مشائخ جو دنیا سے فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے، اور ہمارے امی ابو کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اور اے رب کریم جن کہ آپ نے مغفرت کر دی ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائیے۔ اے رب کریم اپنی رحمت سے ہمیں دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، علماء اور مشائخ کی حفاظت فرمائیے، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے، اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اور ہمیں اپنا بنا لیجئے، اور ہمیں اپنی محبت عطا کر دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں اپنے سے دور نہ کیجئے گا۔ اے پیارے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بچا لیجئے گا۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بخش دیجئے گا۔ اے رب کریم ہم مانتے ہیں گناہ گار ہیں اللہ، ہر چیز کا اعتراف کرتے ہیں، پر اللہ آپ کو آپ کی محبت سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحمت کر دیجئے گا۔ ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ ہر طرف فتنے اور فساد ہیں۔ اے اللہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے لیکن ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ اے رب کریم ہمیں اسی کلمے پہ زندگی عطا کیجئے اور اسی کلمے پہ موت عطا کیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کی نعمتوں کے شکر گزار ہیں، آپ کے اپنے پیارے اللہ ہونے پہ شکر گزار ہیں۔ اے رب کریم ہم سے راضی ہو جائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔